بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے آیت نمبر 47 سے پڑھنا تھا 47 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا تخفیف اخروی ہے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل صاف ہے، صاف میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کے سب کو اکٹھا کر لیں گے، فلم نغادر منہم احدا، یہ تین آیتیں جو ہیں ان میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں، تقریباً 10-11 احوال بیان ہوئے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، دوسری حالت یہ ہے کہ زمین کو آپ بالکل چٹیل دیکھیں گے، تیسری حالت یہ ہے کہ ہم سب کے سب کو جمع کر لیں گے اور کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں، اس کو تیسری اور چوتھی حالت بنا لیں۔ وحشرناہم، ہم ان سب کے سب کو جمع کر لیں گے، اور فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چوتھی حالت ہو گئی۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ پیش کیے جائیں گے سارے کے سارے آپ کے رب کے سامنے، صفا، صف در صف، صفیں بنا کر اپنے رب، آپ کے رب کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے، پانچویں حالت ہو گئی۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آج یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، جس طرح اور بھی جگہوں پہ ہے کہ ننگے بدن اور جو ہے وہ غیر مختون، اس حال میں جس طرح انسان کی پہلی پیدائش ہے اسی حالت میں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کر رکھا۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے اس دن رکھ دیے جائیں گے، یعنی کہ پیش کر دیے جائیں گے۔ الکتاب سے یہاں پر کون سی کتاب مراد ہے، تورات یا قرآن مجید؟ سر قرآن مجید۔ جی کوئی اور؟ ہبہ طارق؟ سر آپ کا کوشچن ہاں جی بوزی الکتابہ کا سر پوچھیں۔ جی میں نے پوچھا الکتاب سے یہاں پر کون سی کتاب مراد ہے؟ سر اعمال نامہ مراد ہوگا نا یہاں پہ، اعمال نامے مراد ہیں۔ ابھی میں نے ترجمہ کیا بھی ہے ذریعہ بھائی، پھر بھی آپ نے قرآن مجید کہہ دیا، تو یہاں پر اعمال نامے مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ الکتاب ویسے مفرد ہے لیکن الف لام کی وجہ سے جنس مراد ہے۔ ووضع الکتاب، تمام اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے۔ فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، کس چیز سے؟ مما فیہ، جو ان اعمال ناموں میں ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس میں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے کاش ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو آخر کیا ہے، اس کتاب کو مسئلہ کیا ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، یہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی چیز نہ ہی کوئی بڑی چیز مگر یہ کہ اس کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ یہ اس کتاب کو مسئلہ کیا ہے، اس نے ہماری نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز تو اس نے ریکارڈ کر لی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ لوگ پا لیں گے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اس کو بالکل سامنے پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 49 پہ پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ادھر سے آگے 50 سے 59 تک، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 59 تک دوسرا حصہ ہے، 50 سے 59 تک۔ 59 کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟
59. 59 تک جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے. یہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں 59 میں اور 69 میں اکثر. اچھا جی، اب اس کے اندر کیا ہے؟ پیچھے بات ہوئی کہ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کا وجہ، ان کے انکار کا سبب دنیا پرستی ہے اور تکبر ہے. دنیا پرستی اور تکبر ہے. تو اب جو ہے وہ رئیس المتکبرین کا قصہ بیان ہوگا. رئیس المتکبرین کون ہے جی؟ رئیس المتکبرین شیطان. شیطان، ابلیس. ایک اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین کے شبہات کا رد ہوگا کہ وہ جو خرق عادت چیزوں کو شرک کی دلیل بناتے ہیں تو اس پر بھی رد ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر یہ کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، اور یہ جنات میں سے تھا. یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، بس یہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. فسق، فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج عن الطاعت، طاعت سے نکلنا. تو ففسق عن امر ربہ، یہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا اے مومنو کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء من دونی، میرے علاوہ اپنے مددگار اور اپنے دلی دوست ان کو بناتے ہو، حالانکہ وہم لکم عدو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، کس قدر برا تم نے، یعنی کہ جو تم نے اللہ کی اطاعت کو بدل دیا ہے، کس کی اطاعت سے؟ شیطان اور اس کی ذریت کی اطاعت اور اتباع سے. تو یہ کس قدر بری تبدیلی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس کو چھوڑا ہے اور اس کی جگہ کس کو اختیار کیا ہے. بئس للظالمین بدلا. باقی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان شیطانوں کو اور ان جنات کو کوئی طاقتیں حاصل ہیں تو یہ بھی سن لو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا ہے، نہ ہی آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر اور نہ ہی خود ان کی پیدائش پر. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے جب ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تب بھی یہ شیاطین اور جنات موجود نہیں تھے. جب ہم نے خود ان کو تخلیق کیا تو تب بھی ان کو ہم نے گواہ نہیں بنایا، تو تب تو ہم نے ان سے کوئی مدد بھی نہیں لی. تو مطلب یہ ہے کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اختیارات کے مالک ہیں. وما كنت متخذ المضلین عضودا، اور اللہ جو ہے وہ کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مضل نہ ہو، وما كنت متخذ المضلین عضودا، اور میں نہیں بناتا المضلین، ایسے گمراہ کرنے والوں کو، عضودا، اپنا دست و بازو نہیں بناتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو گمراہ کرنے والے نہ ہوں، نیک ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے اپنے معاملات میں؟ نہیں سر. نہیں سر. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ وما كنت متخذ المضلین عضودا. اب پتہ چلے گا. پر یہاں پہ مددگار سے مراد دوست اس معنی میں ہے، نہیں، اس کے مجازی معنی ہے. عضد تو بازو کو کہتے ہیں نا، عضد بازو کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان مضبوط ہوتا ہے. دست و بازو یعنی کہ مددگار. سر نہیں آئیڈیا مطلب اس کا آنسر کیا ہوگا، لیکن obviously اگر وہ دونوں کو ہی نہیں ہے تو اب اس کو تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ بھی نہیں ہو سکتے. آپ کو شاید یاد ہو جب ہم نے چوتھے پارے کی آخری آیات پڑھی تھی نا، چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھی تھی حرمت علیکم امہاتکم والی آیت پڑھی تھی، جس میں محرمات کا بیان کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں، کون کون سے رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. تو وہاں پر ایک چیز تھی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبائیں، تمہاری وہ ربیبائیں. ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کچھ؟ شوہر کی جو بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی ہوئی، بیوی کی پہلے شوہر. اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گودوں میں ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم تعلق قائم کر چکے ہو.
تو अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो जो तुम्हारी गोद में हूँ। यहाँ पर एक बात मैंने की थी, आप लोगों को बताया था। जी सर, जी क्या बताया था? जी सर मुझे याद है आपने बात बताई थी कि वो एक मतलब होता है कि वो माँ के साथ होती है, ये अमूम है। हाँ, मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि एक होती है कैद इत्तेफाकी और एक होती है कैद एहतराजी। ये बात आप लोगों को बताई थी कि कई मर्तबा कैद इत्तेफाकी जिक्र होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो तुम्हारी गोद में ना हो तो वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है। अल्लाती फी हुजूरिकुम, इसको इसलिए कहा कि वो जो तुम्हारी गोद में होती हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कैद इत्तेफाकी और कैद एहतराजी, अगर इसका फर्क आपको ना पता हो तो कई जगहों पे जो है वो आपके ऊपर एतराज होगा, कई जगहों पे आप फंस जाएंगे, आप निकल नहीं सकेंगे। अच्छा जी, समझ आ गई सबको? जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। बता दें। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जरिया। ये सॉरी थोड़ा नेट इंटरप्ट कर रहा था, एक रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि बाज दफा कैद इत्तेफाकी होती है, यानी कि उस चीज को जिक्र करने का मतलब ये नहीं होता कि ये चीज इस हुक्म में शामिल है और इसके अलावा जो है वो इस हुक्म में शामिल नहीं है, ये मतलब नहीं होता। लेकिन सियाक कलाम की वजह से या किसी अमूमन ऐसा होता हो तो उस चीज को जिक्र कर दिया जाता है। जिस तरह वो उधर जहां पर हुर्मत वाले रिश्ते बयान किए हैं, वहां पर कहा रबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, वो तुम्हारी रबीबाएं जो तुम्हारी गोद में होती हैं उन औरतों में से, वो औरतें जिनके साथ तुम ताल्लुक कायम कर चुके हो। तो यहाँ पर अल्लाती फी हुजूरिकुम, वो जो तुम्हारी गोद में होती हैं, इससे मुराद क्या है? अगर वो रबीबाएं गोद में ना हो तो फिर जो है उनसे शादी करना हलाल है। जी हिबा तारिक जरियाब। नहीं सर। नहीं हलाल, तो फिर इसका क्या मतलब है अल्लाती फी हुजूरिकुम? ये भी आपने बताया कैद इत्तेफाकी। कैद इत्तेफाकी है, कैद एहतराजी नहीं है। ठीक है, तो अब आपने जो है ना वो देखना है, एक वो चौथे जी पारे के आखिर में हुर्रिमत अलैकुम वाली जो आयत है, एक आपने उसकी तफसीर देखनी है। हिबा आप भी सुन लें, जरियाब आप भी। और दूसरा आपने जी ये वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीन अदुदा, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 51, इसकी भी आपने तफसीर देखनी है कहीं से। ठीक है, जी सर। ठीक है तखवीफ सर। उखरवी वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और वो दिन जिस दिन ये लोग पुकारेंगे, ये लोग जिस दिन इन लोगों को कहा जाएगा ना दू पुकार लो शुराका या, अल्लाह ताला इनको कहेगा मेरे शरीकों को पुकार लो, यानी कि जिनको तुम समझते थे कि वो मेरे शरीक हैं, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम्हारा ये ख्याल था कि ये मेरे शरीक हैं, फदअूहुम, तो ये उनको पुकारेंगे, फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो इनकी मदद नहीं करेंगे, वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम उनके दरमियान उनको हलाकत की जगह में जो है वो डाल देंगे। वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा, तख़वीफ़ उखरवी, ये मुजरिम लोग जब आग को देख लेंगे, अभी आग में दाखिल नहीं हुए, दाखिल होने से पहले ही आग को जब देखेंगे, तो फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा, यकीन आ जाएगा कि अब हम इस आग में जरूर जाएंगे। वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, और इस आग से भागने की उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। वईद है कुरान से इनकार करने वालों और एराज करने वालों के लिए। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, यकीनन हमने तो फेर फेर कर बयान कर दिए हैं इस कुरान में हर तरह के मज़ामीन। कभी तख़वीफ़ होती है, कभी बशारत होती है, कभी दलील होती है, कभी किसी किस्म की दलील अक़ली होती है, कभी दलील नक़ली होती है, कभी दलील वही होती है। कभी हम कुरान की सदाकत को बयान करते हैं, कभी हम रसूल की सदाकत को बयान करते हैं, कभी हम इस बात पर दलाइल पेश करते हैं कि हम मरने के बाद दोबारा उठाएंगे। ये दलाइल पढ़े हैं आपने कुरान में? मरने के बाद अल्लाह दोबारा उठाएगा, इसके क्या दलाइल हैं? क्या वो ऐसा कर सकता है? जी सर। ये गुजरे हैं ना आपके जी सामने तरह कि से। किस तरह जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरह की चीजों का जवाब दिया। तो हमने हर तरह के मज़ामीन कुरान में बदल बदल कर बयान कर दिए हैं, लेकिन वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, इंसान जो है झगड़ा करने में हर चीज से सबकत ले गया है, इसके बावजूद भी ये आगे से झगड़ा करता है और मानता नहीं है।
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور کس چیز نے، وعید ہے ایمان نہ لانے پر، یعنی کہ ہدایت آ جانے کے بعد ایمان لانے کے بجائے عذاب کا انتظار کرنے پر وعید۔ ہدایت آ جانے کے بعد چاہیے کیا تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، یہ کہنے لگ گئے کہ عذاب کب آئے گا، تو اس پر وعید ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور لوگوں کے ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روک دیا، جبکہ ان کے پاس قرآن آ چکا تھا، الہدا قرآن، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس چیز سے ان کو کس چیز نے روک دیا کہ وہ اپنے رب سے استغفار کر لیتے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ اب تو بس یہی چیز رہ گئی ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے، پہلے لوگوں کا طریقہ یعنی کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ عذاب، او یأتیہم العذاب قبلا، یا پھر عذاب ان کے بالکل آمنے سامنے آ جائے۔ انبیاء کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر یہ کہ وہ خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ وہ جدال اور جھگڑا کیوں کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، ان لوگوں نے بنا رکھا ہے میری آیات کو اور وہ چیز جس کے ساتھ ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وعید، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، یہ وعید ہے قرآن سے اعراض کرنے والے کے لیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیا جائے تو فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نصیحت سے اعراض کر لے، اس کو اگنور کر دے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور ان سب کرتوتوں کو بھول جائے جن کو وہ آگے بھیج چکا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اچھا یہ قرآن سے اعراض کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے لگا دیے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے ڈھکن لگا دیے ہیں، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، ڈانٹ لگا دیے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر ان کو آپ بلائیں گے ہدایت کی طرف تو فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی یہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے۔ اس کے باوجود ترغیب الی التوبہ، ترغیب الی التوبہ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر آپ کا رب ان کا مؤاخذہ کرتا ہوتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ان لوگوں کے لیے عذاب جلدی جلدی جو ہے وہ نازل کر دیتا، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ایک وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے، اس وقت کے مطابق ہی وہ کرتا ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لہم موعد، ان لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اس وقت سے پھر یہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ منکرین عذاب کو تخویف دنیاوی ہے، موجودہ کافروں کو پچھلے کافروں کا ذکر کر کے تخویف دے رہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب ان بستیوں نے ظلم کیا تھا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے ہلاک کرنے کا بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ دوسرا حصہ ختم ہو گیا ہے، تیسرا حصہ شروع ہو گیا سورت کا، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، 60 سے لے کر 82 تک سورت کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ موسیٰ باوجود اس کے کہ وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ علم الغیب نہیں جانتے تھے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سورت کا ایک بڑا دعویٰ ہے علم غیب کی نفی، علم غیب کی نفی۔ تو اب کئی اعتبار سے ربط ہے،
اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سورت کے اندر مضامین بیان ہو رہے ہیں یہ اصل میں مشرکین کا سوال تھا جس کے جواب میں یہ بیان ہو رہے ہیں. یہود کا غالباً سوال تھا. انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. تو کہا بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. گزرا نا پیچھے انشاءاللہ کہنا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، تو بڑی زبردست تقریر کی. تو کسی بندے نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی حضرت کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں. اور بات ان کی ٹھیک تھی کہ شرعیات کا عالم وہ نبی تھے، تو ظاہر ہے نبی سے بڑا عالم کون ہوگا. لیکن چونکہ انہوں نے معاملے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو قصہ ہے موسیٰ اور خضر کا یہ واقعہ پیش ہے. بخاری کے اندر یہ تفصیل سے موجود ہے حدیث. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ربط کہ انشاءاللہ جس طرح موسیٰ نے نہیں کہا تھا تو اس طرح جو ہے وہ پھر موسیٰ کو جو ہے وہ تنبیہ کی اور پھر ان کو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کروایا. تو یہ اب اس واقعے کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ کو علم الغیب نہیں ہے، اور بھی بہت سارے آداب کا ذکر ہے اس میں، خاص طور پہ طالب علم کے بہت سارے آداب کا ذکر ہے. تو پڑھیں موسیٰ کا قصہ شروع کریں. جی سر. جی سر. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم زیادہ اپنے اس سیمسٹر کے اندر کور کریں یا نہیں؟ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ سر کور جتنا بھی ہو، بس تھوڑی سی تفصیل اور چاہتے ہیں، تھوڑی ڈیٹیل چاہتے ہیں. مثلاً کس طرح کی ڈیٹیل چاہتے ہیں؟ سر مجھے بس یہ لگتا ہے تھوڑا سا نا، ہم مطلب فاسٹ ترجمہ پڑھتے ہیں ایسے، مجھے یہ لگتا ہے تھوڑا سا نا فاسٹ ہے، اس لیے نہیں کہ سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل تفصیل ہونی چاہیے. جیسے ہم ایک کورس کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیسک پہلے پڑھا ہوا ہے، تو اب ذرا تھوڑا ایکسٹرا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی کچھ بھی مطلب کوئی گرامیٹکلی تھوڑا ایڈ ہو جائے یا کوئی تفسیر کے پوائنٹ سے ہو جائے. جیسے سر میں نے ان کے سر انس وغیرہ کے ایک دو لیکچر سنے ہیں نا، تو وہ بالکل 1 یا 2 آیات ہی پڑھاتے ہیں. آپ نے کبھی ویسے دیکھا ہے؟ شیخ انس میرے استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے باقاعدہ. جی 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 جی. تو شیخ انس تک تو میں نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی، وہ تو سر اور استاد کی اوبویسلی ایک رسپیکٹ ہے، ہم اس لیے بھی کہتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ آپ کا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا بس ڈیٹیل اگر اور ایڈ ہو جائے تو چلیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی وَإِذْ سر. قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا، یوشع کو، ان کے ساتھ جو تھا، لا ابرح، میں چلتا ہی رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا پھر میں ایک طویل زمانہ چلتا ہی رہوں گا، یعنی کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک میں اس جگہ پر نہ پہنچ جاؤں. فلما بلغ مجمع بینہما، یہ میں نے آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتا دیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تمہاری ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے بندے سے جس کو تم سے زیادہ علم دیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ سفر کروایا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اب جب یہ پہنچے ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، تو یہ یوشع جو ہیں یہ مچھلی کو بھول گئے. حوت کہتے ہیں مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، یہ مچھلی جو ہے وہ اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں جو ہے وہ چلی گئی سرنگ بنا کے. فلما جاوزا، اب جب یہ اس مقام سے آگے گزر گئے، تو قال لفتاہ آتنا غداءنا، موسیٰ نے اپنے اس خادم سے اور اپنے اس ساتھی سے کہا کہ لے آؤ دوپہر کا کھانا. غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہمیں پہنچی ہے اپنے اس سفر سے بہت تھکاوٹ. نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ایک پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا میں. مچھلی وہاں پر یہ ہوا تھا کہ وہ اس نے چھلانگ لگائی اور وہ سمندر میں چلی گئی. وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے بھلایا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کر دوں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ، بنا لیا تھا
فی البحر عجبا، سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنا لیا تھا. قال ذلک ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہوئی تھی نا کہ اس جگہ پہ، جس جگہ پہ ایسا واقعہ ہوگا اس جگہ پہ آپ کی ملاقات ہوگی. تو انہوں نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. قال، موسیٰ نے کہا ذالک، یہی تو وہ جگہ ہے کہ ما کننا نبغی، ما کننا نطلبہ، جو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، اپنے نقش قدم پر واپس آ گئے اسی جگہ پر. اب جب دونوں واپس آئے تو وہاں پر ان کو مل گئے. فوجدا عبدا من عبادنا، ادھر انہوں نے پا لیا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو. عبدن پا لیا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کر رکھی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم سکھا رکھا تھا. اس میں بڑا جھگڑا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے بھی سکھائیے اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو آپ سکھائے گئے ہیں اس میں سے مجھ کو بھی سکھا دیجئے، طالب علم کے آداب. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا خضر آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ ان چیزوں پر، ان علوم پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا، ان پر آپ کس طرح صبر کریں گے؟ تکوینیات کا علم تھا ان کے پاس. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، موسیٰ نے کہا طالب علم کے دو آداب، دو اہم آداب، صبر اور استاد کی فرما برداری، استاد کی اطاعت. قال ستجدنی انشاء اللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو اب پتہ ہے کہ بھائی اب انشاءاللہ کہنا ہے، پہلے انشاءاللہ نہیں کہا تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. قال، موسیٰ نے کہا ستجدنی، استاد جی آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، صابرا، صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. اب خضر نے کہا قال فإن اتبعتنی، اگر آپ نے میری اتباع، میرے ساتھ چلنا ہے، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو فلا تسألنی عن شیء، مجھ پر کوئی سوال نہیں کرنا، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کی وجہ کا تذکرہ کر دوں، میرے اوپر کوئی اشکال اور اعتراض وارد نہیں کرنا، نہیں تو آپ کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا. یہ مدرسے میں جب داخلہ لیتے ہیں تو وہ فارم سائن کرواتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا، اگر میں نے یہ کیا، اگر میں نے یہ کیا تو ادارہ جو ہے اس کو اجازت ہوگی کہ مجھے نکال دے. تو یہ اس کا تذکرہ ہے، اس فارم کا تذکرہ، داخلہ فارم کا. یہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ بیاض میں لکھ لیں. لکھ تو نہیں لیا بیاض میں زریاب بھائی؟ نہیں سر. اچھا، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہوتا، بعض دفعہ بعض طلبہ ہوتے ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات جو ہے نا اس کو لکھ لیتے ہیں. وہ استاد نے جو مذاق کی ہے، استاد نے کھانسی کی ہے سبق کے دوران، اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. اس طرح کے طلبہ ہوتے ہیں بعض. اچھا جی، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، اب وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ دونوں جب سوار ہو گئے ایک کشتی میں، تو خرقها، یہ حضرت خضر صاحب نے اس کشتی کو جو ہے وہ اس میں چھید کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام عالم ہیں، نبی ہیں، اور جلالی نبی ہیں، بڑی طبیعت میں جلال بھی ہے، وہ ان سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کے اندر چھید کر دیا ہے تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اس کے تمام لوگ غرق ہو جائیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا امرا، اپنے استاد پر اعتراض کر دیا، آپ نے تو بڑا ہی برا کام کیا ہے. اب خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کو تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اچھا اب اس دفعہ تو میرے سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا تھا، میرا مواخذہ مت کیجئے. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھ پر میرے معاملے میں تنگی مت ڈالیے. فانطلقا، اب مزید آگے چلے تو حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک بچہ ملا، فقتلہ، تو خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. قال، موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیتا، آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا، بغیر قتل نفس، بغیر قتل نفس، یعنی کہ کسی جان کے قتل کے مقابلے میں تو قتل نہیں کیا، ویسے ہی آپ نے قتل کر دیا.
لقد جئت شیئا نکرا، اب تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے، بہت ہی ناآشنا کام کیا ہے، یہ تو مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کام کریں گے۔ اب دیکھیں نا وہ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم سے بڑا عالم ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے، جاؤ۔ اور اب ادھر جا کے جب اس طرح کی بات دیکھنی پڑے تو بڑی ان کی یعنی کہ عجیب معاملہ ہو گیا نا، صبر نہیں ہوا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتك شيئا بعدها فلا تصاحبني، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب 2 مرتبہ تو ہو گیا، اب دوبارہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ یقیناً میری جانب سے عذر کو پہنچ گئے ہیں، مطلب 2 مرتبہ آپ نے مجھے گنجائش دی ہے، تو اگر تیسری مرتبہ بھی مجھ سے غلطی ہو تو چلیں پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جو ہے وہ قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فانطلقا، اب یہ دونوں چلے حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، یہاں تک کہ یہ ایک بستی کے پاس پہنچے تو استطعما اهلها، ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا، فابوا ان يضيفوهما، ان بستی والوں نے انکار کر دیا اس چیز سے کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ اب انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ، ان دونوں نے دیکھا فیہا اس بستی میں جدارا ایک دیوار کو، یرید ان ينقض جو قریب تھی گرنے کے، فاقامہ تو اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی نا، کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی تفصیل زیادہ کیا کریں، تو اب اس طرح کی باتیں ہم کیا کریں گے بیچ میں انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جدار یرید ان ينقض، یرید ارادہ کر رہی تھی، کون؟ دیوار، ان ينقض یہ کہ وہ گر جائے، دیوار ارادہ کر سکتی ہے؟ جی دیوار ارادہ کر سکتی ہے؟ عرفان بھائی میں چپ تھا نا، نو وائس، اس وجہ سے۔ تو جدار یرید ان ينقض، دیوار جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ گر جائے، تو دیوار کیا ارادہ کر سکتی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا۔ سر یہی تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں ایسی ڈیٹیل دیں۔ اچھا جی، جی کسی کے پاس ہے جواب؟ سرمد بھائی، ارم قاسم؟ تو اس کو کہتے ہیں مجاز، مجاز اس کو کہتے ہیں مجاز، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں قرآن مجید میں، بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں، اور یہ عربی کے اندر بھی عام ہے اور اردو کے اندر بھی ہم اس طرح کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو کے اندر بھی ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ اصطلاحات، ہم کہتے ہیں گاڑی نہیں چل رہی، اب گاڑی چلتی تو نہیں ہے، گاڑی تو چلائی جاتی ہے، چلنے کی نسبت ہم گاڑی کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ غور کریں گے نا اپنے روزمرہ کے محاورے میں تو آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے وہ ملے۔ قریب تھا کہ گر جائے گی دیوار، کیا مطلب ہے اس کا؟ قریب تھا کہ گر جائے گی دیوار۔ جی ام کلثوم؟ شیخ صاحب میری انٹرنیٹ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ، وہ مطلب گرنے کے قریب تھی، گرنے بات تو ٹھیک ہے، مانا تو یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آواز یہاں نہیں آ پر اس آیت کے اندر یرید ان ينقض، ارادے کی نسبت جو ہے وہ دیوار کی طرف کی گئی ہے نا، بات تو یہ ہے۔ یہ بلاغہ جو ہے نا، بلاغہ، علم البلاغہ، یہ بڑا اہم علم ہے۔ یہ اگر آپ کا ارادہ ہو کہ عربی زبان میں مہارت حاصل کریں تو اس کے لیے 4 علوم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ 4 علوم جو ہیں ان کے بغیر عربی زبان میں مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک ہوتا ہے کہ گزارا کرنے کے لیے یہ جو مارکیٹ میں کورس ہے نا، یہ جو چل رہے ہوتے ہیں، آسان قرآنی عربی، 2 مہینے میں عربی سیکھیں، یہ اس طرح کے کورس جو ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ وہم آپ کے اندر پیدا کرنے کے کام آتے ہیں کہ آپ کو عربی آتی ہے، لیکن اس سے عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا اور اس درجے کی مہارت حاصل کرنا کہ جو آپ کو ایک یعنی کہ ایک علماء والی جو مہارت ہے، اس کے لیے 4 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک فائدے کی بات ذہن میں آ گئی ہے، میں نے کہا میں کر دیتا ہوں، دلچسپی اگر آپ کی ہے تو۔ سر ہماری ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں جی پرماننٹ سر، ہو ایسی باتیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی سر، اچھا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ عربی کا جو کلام ہے نا، اس کو ہم 2 اعتبار سے دیکھتے ہیں۔
ایک مفرد کے اعتبار سے یعنی کہ سنگل ورڈ اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک ہم دیکھتے ہیں جملے کے اعتبار سے. جب ہم ایک لفظ کو دیکھتے ہیں نا، ایک لفظ کو لے کر دیکھتے ہیں سنگل آؤٹ کر کے، تو اس لفظ کو پھر ہم دو اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک اس کا سٹرکچر اور ایک اس کا معنی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. یعنی کہ یا تو کلمے کو آپ دیکھیں گے یا کلام کو دیکھیں گے. ظاہر ہے کلام جو ہے وہ کلمات سے مل کر بنتا ہے نا. آپ نے ایک کلمہ لے لیا، اب اس کلمے کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں. ایک اس کلمے کا سٹرکچر کیا ہے، ظاہری سٹرکچر، اور ایک یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کلمے کا جو معنی ہے نا، معنی، اس کو جاننے کے لیے علم اللغہ، اس کو کہتے ہیں علم اللغہ. علم اللغہ یا علم مفردات اللغہ، مفردات لغت کا علم وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لفظ کو دیکھیں گے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس روٹ ورڈ کا معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں علم مفردات اللغہ، مفردات لغت کا علم، جس کو آپ آسان زبان میں کیا کہتے ہیں، وکیبلری. آپ اسے کہہ دیتے ہیں وکیبلری. ٹھیک ہے. اس کو اب اس کا تعلق وکیبلری کا جو تعلق ہے یہ ہے ایک لفظ کے معنی کے ساتھ. تو پہلا علم کیا ہے، علم مفردات اللغہ. اس کا تعلق ہے اس سنگل کلمے کے معنی کے ساتھ، اور اس سنگل کلمے کا جو سٹرکچر ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو ضرورت ہے علم صرف کی. علم الصرف وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ ضربہ ہوگا، ضربا ہوگا، ضربو ہوگا، یہ یضربو ہوگا، یہ یضربانی ہوگا. اگر یہ ضاربن ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اگر یہ مضروبن ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اگر یہ ازربو ہے تو اس کا معنی کیا ہے. یہ آپ کو کون سا علم بتائے گا، علم الصرف. علم الصرف. جی سر. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ایک جو سنگولر ہے اس کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، ایک اس کے معنی کے اعتبار سے اور ایک اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے. معنی کی طرف رہنمائی کرے گا علم مفردات لغت، اور اس کے سٹرکچر کی طرف رہنمائی کرے گا علم الصرف. اب جب یہ مفردات مل کر ایک جملہ بن جائیں گے، جب یہ مفردات مل کر ایک جملہ بن جائیں گے، اب اس جملے کو دیکھنے کے بھی دو زاویے ہیں. اس جملے کو دیکھنے کے بھی دو زاویے ہیں، ایک اس کی ظاہری حالت اور سٹرکچر، اور ایک اس جملے کا معنی. تو اس جملے کی جو ظاہری حالت اور سٹرکچر ہے اس کو درست کرے گا علم النحو. وہ آپ کو بتائے گا کہ فاعل کے آخر میں پیش آنی ہے، وہ آپ کو بتائے گا مفعول کے آخر میں زبر آنی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جی اس لفظ کو زیر دے دو آخر سے، اس لفظ کو آخر سے پیش دے دو. تو یہ آخر میں زیر دے دو، آخر میں زبر دے دو، آخر میں پیش دے دو، اس کی تو ضرورت تبھی پڑے گی نا جب وہ جملے کے اندر ہوگا. تو یہاں پر کون سا علم آپ کی مدد کرے گا، علم النحو. علم النحو. یہی پڑھ رہے ہیں سر ہم آج کل. ہاں جی. اور اب اس جملے کے معانی کیا ہیں، اس جملے کے معانی کیا ہیں، اس جملے کے اندر اگر کی کوئی چیز پہلے ہے تو پھر معنی میں کیا فرق ہے، اگر کوئی چیز بعد میں ہے تو معنی میں کیا فرق ہے، اگر حرف عطف ذکر کیا ہے تو معنی میں کیا فرق ہے، اگر کسی چیز کو معرفہ ذکر کیا ہے تو پھر معنی کیا ہے، اگر نکرہ ذکر کیا ہے تو معنی کیا ہے، اگر کسی چیز کو حذف کر دیا تو معنی کیا ہے، اگر کسی چیز کو حذف نہیں کیا تو معنی میں کیا فرق پڑا ہے. یہ بتائے گا علم البلاغہ. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہم نے ادھر سورہ فاتحہ میں بات کی تھی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ چونکہ ایاک کو ہم نے مقدم کیا ہے تو معنی کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہو گیا. تو یہ کون سے علم سے ہمیں یہ قاعدہ پتہ چلا تھا کہ جب مفعول مقدم علم ہوگا، البلاغہ سے. یہ علم البلاغہ سے. ٹھیک ہے. تو چار علوم جو ہیں، چار علوم میں مہارت کے بغیر عربی زبان میں مہارت کے جتنے دعوے ہیں وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے شارٹ کٹس کے پیچھے مت پڑیں کہ 4 مہینے میں پیسے ڈبل. ٹھیک ہے. 4 مہینے میں عربی سیکھ لیجئے، سافٹ ویئر انجینئر بنے، 3 مہینے میں سافٹ ویئر انجینئر بنے. یہ اس طرح کے دعوے جتنے بھی کیے جاتے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ہاں ایک بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے صرف گزارا کرنا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں کچھ گزارا کر لوں، میں کچھ قرآن جب سنوں تو کچھ نہ کچھ مجھے پتا چلے، کچھ نہ کچھ مجھے پتا چلے، تو وہ اس طرح کے کورسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ اس طرح، میں مطلب اس کو بلیٹل نہیں کر رہا، ہر بندے کی اپنی ایک کاوش اور کوشش ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے کورس کر کے کبھی بھی اس وہم کا شکار نہ ہو کہ مجھے عربی آ گئی ہے اور اب میں علماء کی غلطیاں نکالوں. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے.
جی سمجھ آ سر ہم گئی؟ یہی چاہتے ہیں، آپ اس طرح سے ہمیں پوائنٹس تھوڑے نا ساتھ دیتے رہیں تاکہ ہم بھی ذرا ان چیزوں کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بس جب ذہن میں آتا ہے تو تب کر دیتے ہیں، تو ویسے تو ذہن میں نہیں جی آتا. سر. اچھا جی، ابھی ہم یہ حضرت موسیٰ والا قصہ ختم کر لیں، 10 منٹ ہمارے پاس رہ گئے. اب یہ جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کر دیا تو اب ان کو مدرسے سے نکال دیا. مدرسے سے کیا کیا؟ نکال دیا. اب اس مسئلے پر بھی جب انہوں نے اشکال اور اعتراض وارد کیا تو خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. ہاں اب چلو جدا تو ہم ہو رہے ہیں، لیکن اب تمہیں تینوں کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاؤں گا نتیجہ اور تعویل ان چیزوں کی کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ، اب پہلی چیز سے بات شروع کی ہے. اما السفینۃ، رہی وہ کشتی، تو فکانت لمساکین، یہ ایسے مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کہ سمندر میں دریا میں کام مزدوری کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، میں اس میں عیب ڈال دوں، سوراخ کر دیا نا. یہاں پر ذرا غور کیجئے، اردت میں نے ارادہ کیا، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ اس کی وجہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، بس آپ اس کو ذرا نشانی لگا لیں اس کے اوپر. فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں. اب جو ہے وہ ساتھ ساتھ بلاغہ بھی چلے گی، گرامر بھی چلے گی، تو اب آپ لوگوں نے خود پریشان ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جب ظاہر ہے پھر کوئز میں بھی آئیں گے سوالات. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، یہ میں نے اسی لیے کیا کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، ان سے آگے ایک ایسا بادشاہ ہے، ملکن ایک ایسا بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ، جو لے لیتا ہے ہر کشتی کو، کل سفینۃ صحیحۃ یا کل سفینۃ سالمۃ. یہاں پر یہ صفت نکالیں گے، اگر صفت نہیں نکالیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ کو بات سمجھ آئیے؟ میں نے کشتی میں سوراخ اسی لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو لے لیتا ہے. اگر وہ ہر کشتی کو لے لیتا ہے تو سوراخ کرنے اور نہ کرنے سے کیا فرق پڑا؟ وہ سالم کشتی کو لیتے ہیں، ہاں جی، وہ سالم کشتی کو لے لیتے ہیں. سالم اور صحیح کشتی کو لے. تو اس لیے پھر یہاں پر ہم نے کیا صفت نکالی؟ یأخذ کل سفینۃ صحیحۃ یا کل سفینۃ سالمۃ. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ادھر جی سر. ادھر الفاظ کے اندر یہاں پر وہ ہماری ایک بہن ہے لائبہ جاوید، وہ انہوں نے میرے سے سوال کیا تھا پچھلے سیمسٹر کے شروع میں نا، کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لفظ محذوف ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر قرینہ موجود ہے، بالکل واضح قرینہ موجود ہے. اگر یہاں پر صفت نہیں، محذوف نہیں ہے، تو پھر معنی ہی درست نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جملے کے اندر ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو آگے ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہر صحیح اور سالم کشتی کو لے لیتا ہے، اسی لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیا. کل سفینۃ غصبا واما الغلام، اور رہا وہ بچہ کہ جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، تو فکان ابواہ مؤمنین، اس کے دونوں والدین وہ تو ایمان والے ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو مجبور کر دے گا، طغیانا وکفرا، سرکشی پر اور کفر پر. یعنی کہ یہ بچہ ایسا نافرمان ہوگا کہ یہ اپنے والدین کو بھی اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دے گا. تو اسی لیے اس کو میں نے قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے بجائے ان دونوں ماں باپ کو دے دے گا ان کا رب خَيْرًا مِّنْهُ، اس بچے سے زیادہ بہتر، زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور زیادہ قریب تر رحم کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے. یعنی کہ ان کی اس سرکش بچے کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک بچہ دے دے گا. اچھا جی، اب آپ نے دیکھا کہ کشتی کو عیب لگانے کی نسبت خضر نے کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے. اور بچے کو قتل کرنے کی؟ جی عرفان بھائی. السلام علیکم شیخ. جی جی وعلیکم السلام. شیخ میں نے ایک یہ بات نوٹ کیا کہ یعنی کہ انہوں نے جو کشتی جون سی ہے اس کو عیب دار کیا ڈر کی بنیاد پر، خدشہ، یعنی کہ کنفرمیشن تو نہیں تھی. نہیں
کنفرمیشن ہی تھی انہیں پتا تھا کہ یہ آگے ایسا ہونا ہے. جی شیخ وہ آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یعنی کہ خدشہ تھا، ڈر تھا اس وجہ سے. نہیں، وہ ڈر یہ تھا کہ آگے جو بادشاہ تھا وہ ایسا کرتا تھا نا. جی جی ٹھیک ہے. تو اگر یہ کشتی جو ہے وہ سالم ہوتی جزاک تو آگے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا جزاک اللہ. الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور رہی وہ دیوار، تو وہ دو غلام، دو لڑکوں کی تھی جو کہ یتیم تھے، فی المدینتی جو اس شہر میں رہتے ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو کہ ان دونوں کا تھا. اب باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا، وہ یہ خزانہ دفن کر کے تو چلا گیا. اس نے دفن کر دیا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ خزانہ کام دے گا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کس کی طرف نسبت کی ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو، یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر یہ نکال لیں اپنے خزانے کو. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ نے رب کی اپنی رحمت کی وجہ سے یہ کیا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، یہ میں نے اپنے اختیار سے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے اس چیز کا کہا گیا تو میں نے یہ کام کیے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے حقیقت ان تمام معاملات کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نا کہ کاش موسیٰ جو ہے وہ اور صبر کرتے تو ہمیں اور بھی عجیب عجیب باتوں کا پتہ چلتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر یہاں پہ ہے نا جیسے فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا فَأَرَادَ رَبُّكَ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی سر. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ مزید صبر کر لیتے تو ہم اور بھی بہت عجائب جو ہے نا وہ ہمیں سننے کو ملتے. تو بہرحال اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ادب ہے کہ وہ معاملہ جس کے اندر ظاہر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو، ظاہر ناپسندیدہ ہو. اب اس بچے کو قتل کر دینا یا پھر کشتی میں سوراخ کر دینا، اس میں بظاہر جو ہے یہ عمل پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ. اور ان یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کر دینا، اس میں ظاہر کیسا ہے؟ سر اس میں اچھا ہے، ظاہر پسندیدہ اچھا ہے. تو یہ ادب ہے کہ اس معاملے کو کہ جس میں ظاہر جو ہے وہ اتنا پسندیدہ نہ ہو اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے، اور وہ معاملہ جس میں خیر ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ اسلوب ہے، اور اس اسلوب کی مخالفت شیطان نے کی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہیں، شاید سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا یا کہاں پر پڑھا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اس کے مقابلے میں جنات کا جو عمل ہے جو سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بھی خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اور شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. تو یہ ادب ہے، ادب کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے ایسا کیا ہے. خضر نے معلوم ہوتا ہے کہ زبردست عالم تھے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟